بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل فی المطلق والمقید، یہ فصل مطلق اور مقید کے بیان میں ہے۔ مطلق وہ لفظ کہلاتا ہے جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہو اور ذات کے ساتھ کوئی وصف ملحوظ نہ ہو۔ مطلق وہ ہے جس میں محض ذات کا اعتبار کیا جائے، کوئی صفت ملحوظ نہ ہو، جبکہ مقید میں ذات کے ساتھ صفات کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ مقید وہ لفظ کہلاتا ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کوئی وصف بھی ملحوظ ہو۔ ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقہ فالزیادة علیہ بخبر الواحد والقیاس لا یجوز۔ ہمارے علماء احناف، ہمارے اصحاب کا یہ مذہب ہے کہ مطلق کتاب اللہ کا مطلق جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ احناف کا مذہب یہ بیان کیا گیا کہ جب تک کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو، خبر واحد اور قیاس سے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مطلق پر زیادتی کرنا اس کو مقید کرنا ہے، اور جو اس کا وصف اطلاق ہے اس کو منسوخ کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ کتاب اللہ قطعی ہے اور خبر واحد اور قیاس ظنی ہے، اور ظنی کے ذریعے قطعی کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اصلی کتاب اللہ کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کے کسی وصف کو منسوخ کرنا جائز ہے۔ ظنی کے ذریعے قطعی کو منسوخ کرنا اس لیے جائز نہیں کہ ناسخ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ منسوخ کے برابر ہو یا منسوخ سے بڑھ کر ہو، اور ظنی جو ہوتا ہے وہ قوت میں قطعی کے برابر بھی نہیں ہوتا اور نہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے کمتر ہوتا ہے۔ اس لیے ظنی قطعی کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا۔ مصنف نے مطلق کی 4 مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال مصنف نے یہ دی، مثالہ فی قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم۔ اس کی مثال اللہ تعالی کی فرمان فاغسلوا وجوہکم میں ہے۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر
جو حکم دیا گیا ہے کہ دھو اپنے چہروں کو، تو اس کے اندر معمور بھی یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ مطلقاً غسل ہے، صرف دھونے کا حکم یہاں پر دیا گیا ہے، لہذا اس پر حدیث کے ذریعے، خبر واحد کے ذریعے نیت ہے، ترتیب ہے، موالات ہیں، تسمیہ ہے، ان کی شرط جو ہے وہ زیادہ نہیں کی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ نیت، ترتیب اور پے در پے یعنی ایک عضو جو ہے سوکھنے نہ پائے کہ دوسرے کو دھو لیا جائے، مسلسل جو ہے اعضاء کو دھونا یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، لیکن خبر پر اس طرح، حدیث پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ اس سے کتاب اللہ کے حکم میں تغیر نہ آئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ مطلقاً دھونا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہے، اور نیت حدیث کے حکم کی بنا پر سنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو میں ولا کو شرط قرار دیا، اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اور مواظبت اور مصابرت اور ہمیشگی فرمائی ہے، اور آپ کا مواظبت فرمانا اس کے شرط ہونے کی علامت ہے اور دلیل ہے۔ اصحاب زوائد یہ کہتے ہیں کہ وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا وضوء لمن لم یسمی، یعنی اس شخص کا وضو ہی نہیں جس نے تسمیہ نہ پڑھا ہو، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب فقہ میں جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے دے دیا جاتا ہے کہ والمراد بہ نفی الفضیلت، یہاں مراد جو ہے وہ اصل وضو کی نفی نہیں ہے، لا وضوء میں اصل وضو کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فضیلت کی نفی مراد ہے، یعنی وضو تو اس کا ہو جائے گا جس نے تسمیہ نہیں پڑھا، لیکن اسے فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وضو میں ترتیب اور نیت فرض ہے، اور وہ حدیث سے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ وضو کو اپنے واقع میں نہ رکھے، پس اپنا چہرہ دھوئے پھر اپنے ہاتھ دھوئے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر حدیث میں سما کا لفظ آیا ہے جو ترتیب کے لیے آتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیت کے فرض ہونے پر انما الاعمال بالنیات اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعمال کا صحیح ہونا نیتوں پر موقوف ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا وضو کی صحت بھی نیت پر موقوف ہوگی، تو جب وضو کی صحت جو ہے صحیح ہونا نیت پر موقوف ہے تو وضو میں نیت کا فرض ہونا ثابت ہو گیا۔ ہم نے یہ بات کہی کہ آیت وضو میں رب کریم نے جو حکم دیا ہے وہ ایک ہے غسل کا اور دوسرا ہے مسح کا،
اور یہ دونوں جو ہیں دھونا اور مسا یہ خاص ہے اور مطلق ہے۔ خاص تو اس لیے کہ ان کے معنی معلوم ہیں۔ غسل کا مطلب ہے پانی کو بہانا اور مسا کا مطلب ہے گیلے ہاتھ کا پھیرنا، اور یہ مطلق ہے اس لیے کہ یہاں پر ولا کی ترتیب کی، موالات کی ترتیب کی، نیت کی اور بسم اللہ پڑھنے کی کوئی قید جو ہے موجود نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی وصف جو ہے یہاں پر نہیں ہے۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وضو میں 3 اعضاء جو ہیں، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے اور پاؤں، ان کو مطلقاً دھونا اور سر کا مطلق جو ہے مسح کرنا فرض ہے، اور باقی موالات چاہے اس میں ہو یا نہ ہو، نیت ہو نہ ہو، ترتیب ہو نہ ہو، تسمیہ ہو نہ ہو، اس کا لحاظ نہیں ہے، مطلقاً 3 اعضاء کو دھونا ہے اور چوتھے یعنی سر کا مسح کرنا ہے۔ تو اب اگر اخبار احاد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کی جائے تو پھر وہ وصف اطلاق جو تھا، وہ جو مطلق تھا، اس کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، جبکہ ابھی بتایا جا چکا ہے کہ اخبار احاد سے، خبر واحد سے، حدیث کے ذریعے اصلی کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی وصف کو منسوخ کرنا جائز ہے۔ لہذا حدیث کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وضو میں شرط قرار دینا وہ درست نہیں ہیں۔